بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان میں حدیث جبرائیل پڑھی گئی، اس کے اندر فرمایا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کی موجودگی میں حاضر ہوئے اور نبی کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد چند سوالات کیے، اس میں سے 3 سوالوں کے بارے میں بات مکمل تفصیل سے آ گئی۔ اسلام، ایمان اور احسان تینوں کے بارے میں بات مکمل وہاں تک تفصیل سے ہو گئی۔ چوتھا سوال جو فرمایا وہ قیامت سے متعلق فرمایا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چوتھا سوال الساعۃ سے متعلق ہے، یعنی قیامت سے متعلق ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان کے متعلق سوالوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل نے عرض کیا تھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، یعنی مجھے قیامت کی نشانیاں، قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ کب قیامت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو خود اس بارے میں سائل سے زیادہ علم نہیں ہے۔ یعنی قیامت کے وقت خاص کا علم جس طرح سائل کو نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت میں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، اس موقع پر یہ الفاظ اور ہیں فی خمس لا يعلمها الا اللہ، ان اللہ عنده علم الساعہ وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد کہ قیامت کے بارے میں یہ فرمانے کے بعد کہ میرا علم سائل سے زیادہ نہیں ہے، یہ مزید افادہ فرمایا کہ یہ وقت قیامت تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کے متعلق قرآن کریم کی اس آیت ان اللہ عنده علم الساعہ میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سوال کے جواب میں بجائے یہ فرمانے کہ مجھے اس کا علم نہیں، یہ پیرائے بیان کیا کہ اس بارے میں مسئول عنہ کا علم سائل سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے اختیار فرمایا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کسی سائل اور کسی مسئول کو بھی اس کا علم نہیں ہے، اور آیت قرآن تلاوت کر کے آپ نے اس کو اور زیادہ محکم فرما دیا۔ یعنی مکمل بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب چوتھا سوال فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تب ترتیب وار سوال کرنے لگے۔ پہلے سوال اسلام کے بارے میں کرے تو اس کا تفصیلی جواب دیے، پھر اس کے بعد ایمان کسے کہتے ہیں، مل ایمان، اس طرح ایمان کے بارے میں سوال کیا تو تفصیل سے جواب دیے، پھر اس کے بعد مل احسان فرمایا، احسان کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کو بھی تفصیل سے بتایا۔ پھر اس کے بعد صحابہ موجود ہی تھے، اسی دوران میں اور ایک سوال یہ فرمایا کہ قیامت کب آئے گی بتلائیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سوال کرنے والا جس قدر اس چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اسی طرح جواب دینے والے بھی نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ یہ حضرت جبرائیل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی فرشتہ، یہاں فرشتے تک بھی
ان لوگوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ بتائیں گے تو ہی معلوم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا اس کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سوال کرنے والوں کو بھی معلوم نہیں ہے، اور جس کو سوال کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کے بعد قرآن کی آیت پیش کی، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں، اس کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ ہر قسم کے چیزوں کا علم، کب بارش ہوگی، عورت کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ایسا اس طریقے کی جو بھی غیب کی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ ہی جاننے والے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کوئی انسان نہیں جان سکتا، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے۔ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی آیتیں پیش کی، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر کے سنا دیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے، اللہ نے مجھے بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد علامات قیامت، وقت قیامت کے متعلق مذکورہ بالا جواب پانے کے بعد سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے۔ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خاص نشانیاں بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی، اور دوسری یہ کہ نادار اور ننگے اور بھوکے لوگ جن کا کام بکریاں چرانا ہوگا وہ بھی بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنائیں گے۔ پہلی جو نشانی آپ نے بیان فرمائی اس کا مطلب شارحین حدیث نے کئی طرح سے بیان کیا ہے۔ راقم کے نزدیک سب سے زیادہ راجح توجہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ لڑکیاں جن کی سرشت میں ماؤں کی اطاعت اور وفاداری کا عنصر بہت غالب ہوتا ہے، اور جن سے ماں کے مقابلے میں سرکشی بظاہر بہت ہی مشکل اور مستعبد ہے، وہ بھی نہ صرف یہ کہ ماؤں کے مقابلے میں نافرمان ہو جائیں گی، بلکہ الٹی اس طرح ان پر حکومت چلائیں گے کہ جس طرح ایک مالکہ اور سیدہ اپنی زر خرید باندی پر حکومت کرتی ہے۔ اسی کو حضرت نے عنوان سے تعبیر فرمایا، عورت اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی، یعنی عورت سے جو لڑکی پیدا ہوگی وہ بڑی ہو کر خود اس ماں پر اپنی حکومت چلائے گی، اور کوئی شک نہیں کہ اس نشانی کے ظہور کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اور دوسری نشانی حضرت نے بیان فرمائی کہ بھوکے ننگے اور بکریوں کے چرانے والے اونچے اونچے محل بنوائیں گے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قرب قیامت میں دنیاوی دولت و بالا تری ان اراذل کے ہاتھوں میں آئے گی جو ان کے اہل نہ ہوں گے۔ ان کو بس اونچے اونچے شاندار محل بنوانے سے شغف ہوگا، اور اسی کو وہ سرمایہ فخر و مباحات سمجھیں گے، اور اس میں اپنی اولو العزم دکھائیں گے، ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ایک دوسری حدیث میں اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، یعنی جب حکومتی اختیارات اور مناصب اور معاملات نااہلوں کے سپرد ہونے لگیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ زیر تشریح حدیث کے آخر میں کہ اس سائل کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ سائل جبرائیل امین تھے، اور اس لیے سائل بن کر آئے تھے کہ اس سوال کے جواب کے ذریعے صحابہ کو دین کی تعلیم و تذکیر ہو جائے۔ اس حدیث کی بعض روایات میں یہ تصریح بھی ہے کہ حضرت جبرائیل کی یہ آمد اور گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے آخری حصے میں ہوئی تھی۔ گویا 23 سال کی مدت میں جس دین کی تعلیم مکمل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے
چاہا کہ جبرائیل کے ان سوالات کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پورے دین کا خلاصہ اور لب لباب بیان کرا کے صحابہ کے علم کی تکمیل کر دی جائے اور ان کو اس امانت کا امین بنا دیا جائے۔ اور یہ 5ویں سوال کے بارے میں بتایا گیا کہ 4 سوالوں کے بارے میں اب تک تفصیل سے بات آ گئی، اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کب آئے گی۔ چاروں کے بھی جوابات اللہ کے رسول نے بیان فرما دیے۔ اس کے بعد پھر 5واں سوال فرمائے۔ 5واں سوال یہ فرمائے کہ آپ تو فرمانے لگے کہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، تو کم سے کم قیامت کی نشانیاں تو بتلا دیجئے کہ کب قیامت آ سکتی ہے، نشانیاں تو بتلا دیجئے۔ اس طریقے کا سوال فرمایا گیا تو اللہ کے رسول نے جوابات اس کے بھی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ 2 نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر 2 نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو اور آقا کو جنے گی۔ اس کا مطلب حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب میں لڑکیاں جس ماں سے پیدا ہوں گی وہ چاہے کون سا بھی علم حاصل کر لے، کتنے بھی بڑے مقام پر پہنچ جائے، قیامت کے وقت میں منظر ایسا ہوگا کہ اچھے گھرانے کے ہو یا ایسے ویسے بھی ہو، اپنے ماں کے اوپر وہ حکومت کرنے لگیں گے، ان کو ستانا، پریشان کرنا، ایک نوکرانی کے ساتھ جو رویہ ایک گھر کے مالک کا ہوتا ہے، اس طریقے سے اپنی ماں کے ساتھ ان کا رویہ ہوگا۔ یہ بات بتا رہے ہیں کہ لڑکی جو ہے جس ماں سے پیدا ہوگی وہ اپنی ماں پر حکومت چلائے گی، جس طرح ایک نوکرانی پر حکومت چلائی جاتی ہے اس طریقے سے حکومت چلائے گی۔ یہ نشانی جب آئے گی تو سمجھو کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ ایک نشانی یہ بتائی، اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ بھوکے، ننگے اور بکریوں کو چرانے والے اونچے اونچے محل بنائیں گے۔ اس کے بارے میں آسان الفاظ میں یہ سمجھا دیا گیا، جو آدمی نااہل ہے، جو آدمی اس چیز کا قابل نہیں ہے، اسے وہ چیزیں مل جائیں گی۔ نااہل آدمی کو، جو بے قابل آدمی ہے اس کو جو ہے اچھی سے اچھی محلات، اچھے سے اچھا مال دولت سب کچھ مل جائیں گی، پھر اور ایسے لوگوں کو حکومت بھی مل جائے گی۔ جو حکومت کا اہل بھی نہیں ہے اس کو بھی جو ہے ایسے وقت میں حکومت اقتدار مل جائے گی۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے 2 باتیں بتا دی گئی۔ اس کے بعد اب یہ جو حدیث ہے اس کے ذریعے سے کیا کیا باتیں حاصل ہو رہی ہیں، مختصر 4 لائن میں بتائے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دین کا حاصل بس 3 ہی باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بندہ اپنے کو بالکل اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنا دے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی بنا لے، اور اسی کا نام اسلام ہے، اور ارکان اسلام اسی کی حقیقت کے مظاہر ہیں۔ نمبر 2 ان اہم غیبی حقیقتوں کو مانا جائے، ان پر یقین کیا جائے کہ جو اللہ کے پیغمبروں نے بتلائے، جن کو ماننے کی دعوت دی، اسی کا نام ایمان ہے۔ نمبر 3 اور اللہ نصیب فرمائے تو اسلام و ایمان کی منزلیں طے کر لینے کے بعد تیسری اور آخری تکمیلی منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایسا استحضار اور دل کو مراقبہ حضور و شہود کی ایسی کیفیت نصیب ہو جائے کہ اس کے احکام کی تعمیل اور اس کی فرما برداری و بندگی اس طرح ہونے لگے کہ گویا اپنے پورے جمال و جلال کے ساتھ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کیفیت و حال کا نام احسان ہے۔ اس طرح اس سوال و جواب میں گویا پورے دین کا خلاصہ آ گیا، اور اسی لیے اس حدیث کو علماء نے ام السنہ بھی کہا ہے۔ گویا جس طرح قرآن مجید کے تمام اہم مطلب اور مضامین پر بالاجمال حاوی ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب ہے، اسی طرح یہ حدیث اپنی اس جامع حیثیت کی وجہ سے ام السنہ کہی جانے کی مستحق ہے، اور اس کی اسی خصوصیت کی وجہ سے امام مسلم نے اپنی جلیل القدر کتاب صحیح مسلم کو مقدمہ کے بعد اسی حدیث سے شروع کیا ہے،
امام بغوی نے بھی اپنی دونوں تالیفوں مصابی اور شرح السنہ کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے جس طرح کی یہاں نقل کی گئی صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی یہ واقعہ مروی ہے، اور دوسری کتب حدیث میں اور بھی چند صحابہ اکرام سے یہ واقعہ روایت کیا گیا ہے۔ بہرحال 3 لائنوں میں یہ بات حضرت بتاتے ہیں کہ پہلے سوال جو کیا تھا اسلام سے متعلق، فرماتے ہیں یہ پوری حدیث سننے کے بعد انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس پیغام کو ہمیں عمل کرنے میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اللہ کا ہر حکم کو ہمیں مکمل طور پر مان کر عمل کر لینا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں اسلام۔ تو اس حدیث سے ہمیں سب سے پہلی چیز اللہ کا فرما بردار بننے کی مکمل کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمائے کہ جو غیب کی باتوں کا حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمان دیا ہے کہ کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اور مرنے کے بعد نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس طریقے جو غیب کی باتوں کی خبریں اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں اسے سن کر جو ہے اسے مان کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جانا یہ ایمان ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس کے اندر جو غیب کی باتیں بتائی گئی اسے مان کر یقین مان کر اس کو سمجھ لینا یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایمان اور اسلام آنے کے بعد ہماری زندگی کا ہر عمل جو ہوتا ہے اس وقت میں ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے موجود ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ ہمیں دیکھتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ جب بھی کوئی بھی عمل کرو اس وقت میں ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت ہونا چاہیے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو انسان کے اندر ڈر ہوگا، نیک عمل کریں گے تو بھی ڈر سے صحیح کریں گے، گناہ کریں گے تو ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں گے، گناہ کا خیال بھی آئے گا۔ اس وقت میں اگر دماغ میں یہ بات ہو کہ اللہ کے سامنے ہم موجود ہیں، اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت میں گناہ کرنے سے بھی جو ہے آدمی ڈر کر پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے اس طریقے کا سبق لینا چاہیے، اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام کا پابند بنا لینا چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے ہر خبر کو مان کر عمل کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے ہمیشہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ چیز ذہن میں رکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ اسی کا نام اسلام، ایمان اور احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل طور پر ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔